اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات، یہ چاہے الیکشن ریفارم پہ کرنا چاہے الیکٹرانک ووٹنگ پہ کرنا چاہے، کسی اور مسئلے پہ کرنا چاہے، اپوزیشن جو ہے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ کسی طرح بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نااہل اور غیر نمائندہ حکومت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس ملک میں جو ہے وہ نئے سرے سے الیکشن ہونے چاہیے، جس کے نتیجے میں عوام کے ووٹ کو عزت ملے اور صحیح جو ہے وہ جمہوری اور عوامی قیادت جو ہے وہ سامنے آئے، جو بھی جیتے، اور وہ آگے جو ہے وہ اس ملک کے نظام کو جو ہے وہ آئینی اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ عمران صاحب، جو میاں شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے وہاں پر جیل میں بھی، اور کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں ایک تو آج احتساب عدالت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میری انفارمیشن کے مطابق عدالت نے آج آرڈرز کیے ہیں کہ ان کو بختر بند گاڑی میں نہ لایا جائے، بلکہ ان کو جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ لانے لے جانے کے لیے فراہم کی جائے، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ شہباز صاحب کو بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتیں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی اور عمران خان کے اندھے انتقام کے آگے جو ہے وہ دیوار بنے گی، تو پھر یہ معاشرہ اور یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، ورنہ اس کا جو اندھا انتقام ہے وہ اس معاشرے کو، اس ملک کو جو ہے وہ آگ میں دھکیل رہا ہے، اور جس طرح کی کارروائیاں وہ اپوزیشن کے خلاف کر رہا ہے، جس طرح سے وہ معاشرے کو جو ہے وہ فساد اور افراتفری کا شکار کرنے جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تباہی ہو سکتی ہے۔ عدالتوں کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، انہیں نیب جو خود ایک محکوم ادارہ ہے، نیب یرغمال ہے، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ یرغمال ہے شہزاد اکبر کے ہاتھوں، جو ڈی جی اینٹی کرپشن جو لاہور ہے، پنجاب ہے، وہ پٹھا ہے شہزاد اکبر کا، وہ ایک جو ہے وہ سول آفیسر کا کردار جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ آگے عدالتوں کو جو ہے وہ دیوار بننا چاہیے، اس ناانصافی کو چیک کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن نے یونین کونسل لیول تک چیئرمینوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، تمام ایم این اے ایم پی ایس کے حلقوں میں جو ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں، انکوائریاں کرتے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ حکومتیں نہیں چل سکتی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کو دبایا نہیں جا سکتا، اور یہ جو اقدامات ہیں یہ جو ہے وہ جس اشتعال کو جنم دیں گے، وہ جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ پھر کسی کے لیے بھی جو ہے وہ سود مند نہیں ہوگا۔ پنجاب کابینہ میں بھی لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، پنجاب کابینہ میں عثمان بزدار کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، اور دوسرا مسلم لیگ نون لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو آپ دیکھیں گے پشاور میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بھرپور جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر 30 نومبر کو ملتان میں جو ہے وہ ہم وہاں پہ بھرپور جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ کل اس کی میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے، اور ملتان میں جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ اس کے بعد 13 دسمبر کو جو ہے وہ لاہور میں جلسہ ہوگا، اور یہ حکومت کی گھبراہٹ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیلتا ہے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن تو ہونا چاہیے گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ میں جب جلسہ ہونا تھا تو روز خبریں آ رہی تھیں جی کرونا پھیل رہا ہے۔ گجرانوالہ میں جب جلسہ ہونا تھا کہ روز خبریں آ رہی تھیں کہ جی کرونا کا شدید حملہ ہو گیا ہے۔ اب جب گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا ہے تو گجرانوالہ میں تو کوئی کرونا نہیں نظر آ رہا، اب ان کو کرونا جو ہے ملتان میں نظر آ رہا ہے، اب ملتان میں جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو اٹ مینز کہ جلسہ جو ہے یہ کرونا کو بھگاتا ہے، کرونا کو لاتا نہیں ہے۔ تو جلسہ جب ملتان ہو جائے گا تو کرونا وہاں سے بھی بھاگ جائے گا، جس طرح سے گجرانوالہ سے بھاگ گیا۔ گجرانوالہ کو تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ کرونا ہو سکتا ہے، حالانکہ جلسہ تو وہاں پہ ہوا ہے، ملتان میں تو ابھی ہونا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت اپوزیشن کے سمپل جلسوں سے، سمپل جلسے اور پرامن جلسے
کوئی وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کی وائلنس یا احتجاج کا جو ہے آپ نے دیکھا ہے جلسوں میں، سمپل پر امن جلسوں کی تاب نہیں لا رہی، اور اس سے جو ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے۔ کل کو جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جو کہ یقیناً شروع ہوگا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا کہیں گے سجاد باجوہ جو جس سے نکال دیا گیا ہے، جو اس میں انکشافات کیے گئے ہیں، جو بھی کوئی سچ بتاتا ہے اس کو یہ لوگ نکال دیتے ہیں فوراً، کیا کہیں گے حکومت اب گھبرا گئے؟ دیکھیں، سجاد باجوہ نے جو انکوائری کی تھی، اس انکوائری کا رخ یہ تھا کہ اس میں جو فیصلہ ہوا ہے، جس فیصلے کی وجہ سے شارٹیج ہوئی ہے، جس فیصلے کی وجہ سے یہ مافیا ڈکیٹی ممکن ہوئی ہے، جن فیصلوں کی وجہ سے یہ چینی مافیا جو ہے یہ عوام کو لوٹ رہا ہے، اس انکوائری رپورٹ کے اشارے جو تھے وہ جا رہے تھے کیبنٹ کی طرف، وہ جا رہے تھے فیصلہ کرنے والوں کی طرف، وہ حرف لا رہے تھے اسد عمر صاحب کے اوپر، وہ حرف لا رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، تو اس لیے ان کو نکالا گیا اور اس انکوائری کو جو ہے وہ دبایا گیا۔ اب جو انکوائری ادھر ادھر دائیں بائیں جو ہے وہ گھومتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی رپورٹوں کو یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی رپورٹوں کو آگے بھی چلا رہے ہیں۔ اصل میں جو لوگ اس جو نالائکی کے اور اس نااہلی کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے موقع دیا اس مافیا کو کہ وہ چینی ڈکیٹی کرے، تو اصل میں تو وہ لوگ ہیں۔ اور سجاد باجوہ کی انکوائری کا رخ کیونکہ یہ تھا، اس لیے ان کی انکوائری رپورٹ کو بھی دبایا گیا اور ان کو بھی جو ہے وہ نوکری سے برطرف کیا۔ یہ پی ایم صاحب نئے بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جلد اس کے اوپر یہ الیکشن بھی کروائیں گے، اس کو لا رہے ہیں کہ نون لیگ اس کے حوالے سے کتنی تیار ہے؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جنرل الیکشن ہوں گے، اور بلدیاتی الیکشن کی میرا نہیں خیال کہ اب ضرورت ہے، اب ضرورت جو ہے وہ جنرل الیکشن کی ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہے وہ یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ اس کے آنے یا جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں جو پی ڈی ایم کی کوشش ہے، دعویٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا، وہ جنرل الیکشن کا سال، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشن ہوگا۔ رانا صاحب، یہ اب گورنمنٹ نے باقاعدہ اب جلسے جلوسوں کو بین کر دیا، اس کا اناؤنس بھی کر دیا، اور اگر اب اجازت نہیں ملتی خاص طور سے مینار پاکستان پہ جیسے آپ لوگوں کا پلان ہے، تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم بغیر اجازت جلسہ کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحریک جو ہم گورنمنٹ کے خلاف چلا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی اجازت سے چلا رہے ہیں؟ یعنی ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جلسے کی ہمیں اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ ہم ان کو اطلاع کر دیں گے۔ کل میں نے سی سی پی او لاہور کو یہ جا کے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، آپ کو وردی اور عزت جو ہے وہ ریاست نے دی ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ جلسہ ہم نے کرنا ہے، اگر آپ لاہور میں ہمیں جلسہ کرنے سے روکیں گے تو پھر پورے لاہور میں جلسہ ہوگا، اور وہ پھر کسی نہ کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اطلاع آپ کو دے رہے ہیں، باقی جو ہے یہ ہم ان سے کو پوچھ کے تو اجازت لے کے تو نہیں تحریک چلا رہے ہیں۔ جو ہم جلسے جو ہے وہ ان سے اجازت لے کے جو ہے وہ کریں گے، ان کی اجازت ہمیں بالکل درکار نہیں ہے۔ جی، اسلام آباد کورٹ نے اگر یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جلسے نہ کریں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں، تو احتیاط تو ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ گجرانوالہ کا جلسہ سے پہلے آپ دیکھیں ہر طرف یہ شور تھا، گورنمنٹ شور مچا رہی تھی کہ جی کرونا آ رہا ہے، کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اتنے اپنا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ گجرانوالہ میں بعد میں کبھی کو خبر آئی ہے؟ اب ملتان خبر آ رہی ہے، اب ملتان میں جلسہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی ملتان سے بھی کرونا جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ یہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں یہ کرونا کو جو ہے یہ بگا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔